مالدار ہونے کا ایک عجیب نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے حلال مال میں سے ایک قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں اور پھر اس کی برکات اور اس کے فوائد آپ دیکھیں۔ اتنے زیادہ فوائد اور برکات آپ کو نصیب ہوں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر اپنے محسن کا خیال کرنے والی اور احسانات کا بدلہ چکانے والی پوری روئے زمین میں کائنات میں کوئی نہیں، بلکہ دیہاتی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے تحائف پیش کرتے اس نیت سے کہ ہم مالدار ہو جائیں گے، کہ وہ کچھ دیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں بہت زیادہ دیا کرتے تھے۔ آپ اپنے محسن کو بھولتے نہیں ہیں، اسے یاد رکھتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھول جائے؟ یہ ناممکن ہے۔ دیکھیے، بدر کے جب قیدی گرفتار ہوئے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور ان کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا تو میں ان سب کو رہا کر دیتا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مطعم بن عدی کا ایک احسان تھا۔ وہ احسان یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر طائف سے واپس آئے تو اہل مکہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے۔ اس وقت مطعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امان میں دیا تھا، تو آپ نے اس کا احسان اتنا یاد رکھا کہ فتح بدر کے موقع پر قیدیوں کے بارے میں کہا کہ اگر ان کے بارے میں بھی سفارش کرتا تو سبھی کو آزاد کر دیتا۔ اپنے محسن کا اتنا خیال کرنے والی ہستی ہے۔ بدر کے ہی موقع کا واقعہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہوئے۔ قد آور آدمی تھے، بڑے قد تھی۔ وہ اور بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب چلتے تھے تو آپ کا قد اونچا نظر آتا اور حضرت عباس کا قد نیچے چھوٹا نظر آتا تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ بہرحال گرفتار ہوئے تو کپڑوں کی ضرورت تھی۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، اس نے اپنی قمیض اتاری اور حضرت عباس کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت عباس نے وہ قمیض پہن لی۔ یہ اس کا ایک احسان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احسان یاد رکھا اور احسان کا بدلہ کیا دیا، ذرا دیکھیے۔ جب عبداللہ بن ابی کی وفات کا وقت آیا، اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ بیٹے، نبی کی خدمت میں حاضر ہو جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے عرض کرنا، درخواست کرنا کہ اپنی قمیض دے دیں اور مجھے اسی قمیض میں ہی کفن دینا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہی ہے۔ وہ پکا سچا مومن تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، ابا جی کی یہ خواہش تھی۔ آپ نے وہیں اپنی قمیض اتاری اور اس کے بیٹے عبداللہ کو دی اور فرمایا کہ جا کر اپنے بیٹ باپ کو اس قمیض میں کفن دے دینا۔ وہ جو بدر کے موقع پر احسان کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو یاد رکھا، بھولا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محسن کو یاد رکھتے ہیں اور احسان کا بدلہ ضرور چکاتے ہیں۔ اسی لیے آخری موقع پر فرمایا تھا کہ جس کسی نے بھی مجھ پر احسان کیا، میں نے سبھی کے احسانات کے بدلے چکا دیے ہیں، سوائے ابو بکر کے کہ ان امن الناس علی ابو بکر، کہ ابو بکر کے سب سے زیادہ احسانات ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ابو بکر تیرے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ تیرے احسانات کے بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکتا۔ دنیا میں ابھی تک وہ پیمانے وضع ہی نہیں ہو سکے کہ ابو بکر کی قربانیوں کو ان میں تول کر اور ان کا بدلہ دیا جا سکے۔ فرمایا کہ ابو بکر، تیرے احسانات کا بدلہ آخرت میں اپنے رب سے لے کر دوں گا۔ تو محبوب اپنے محسن کو یاد رکھنے والے ہیں، تو ایک قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں اور پھر اس کے برکات دیکھیں، فوائد دیکھیں۔ خدا کی قسم حیران رہ